محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو کلثوم اپنی بوڑھی ساس کی بہت خدمت کرتی۔ انہیں سحری اور افطاری کے وقت کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی، یہاں تک کہ نماز کے وقت لوٹا ان کی چارپائی کے پاس لے جاتی اور وہیں وضو کروا دیتی۔ اسی طرح وہ پورا سال ان کی خدمت کرتی۔ اس کا شوہر پردیس میں تھا، لیکن اس کی ساس روز بیٹے کو فون کر کے کہتی، تمہاری بیوی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں دیتی۔ اگر تم نے اس لڑکی کو طلاق نہیں دی تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تب ایک دن اس کے شوہر نے کلثوم کو باہر سے طلاق نامہ بھجوا دیا اور اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ کلثوم روتی ہوئی ماں کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں کلثوم کے شوہر کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ پاکستان واپس آ گیا۔ یہاں بھی بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ ایک دن کلثوم اپنے شوہر کے گھر آئی اور اسے ایک ڈبہ پکڑا کر واپس جانے لگی تو اس کے شوہر نے جیسے ہی ڈبہ کھولا، اس کے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اماں نے تو کلثوم کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ سارا دن اس کی ساس اسے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ تو ماہ رمضان کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی کہ میری بہو مجھے چارپائی پر وضو کرواتی ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ دن میں 3 وقت کھانا مل جاتا ہے، اب دن کے وقت کچھ دیر بہو کو آرام کرنے دوں، لیکن نہیں، سارا دن نوکروں کی طرح اس سے کام کاج کرواتی۔ وہ رات کے وقت سونے کے لیے جانے لگی تو اس کی ساس نے مکاری سے اسے اپنے پاس بلا لیا اور منہ بناتے ہوئے کہا کہ میری ٹانگیں دبا دے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کلثوم دبانے لگی تو وہ چیں بچیں ہو کر بولی، ذرا ٹھیک سے دبا، میرے بیٹے کی کمائی کھا کھا کر موٹی ہو گئی ہے، لیکن ہاتھوں میں زور نہیں۔ کلثوم کی ساس نے تانا مارا تو بیچاری ایک دفعہ پھر تیزی سے اس کی ٹانگیں دبانے لگی تھی۔ کبھی وہ کہتی میرے لیے دودھ لے آ، کلثوم کا گلاس لے کر آتی تو کہتی گرم کیوں لائی ہے، مجھے تو ٹھنڈا چاہیے تھا۔ کلثوم بیچاری وہ دودھ واپس لے جاتی اور پھر ٹھنڈا دودھ لے کر آتی۔ کبھی کہتی میرے سر میں تیل کی مالش کر دو۔ کلثوم ان کی کوئی بھی بات رد نہ کرتی، جو وہ کہتی جیسا کہتی ویسے ہی کرتی رہتی۔ یہ اور بات کہ صبح اذانوں کے وقت سے لے کر رات تک ساجدہ اسے جانوروں کی طرح کام کاج کرواتی تھی، نیند میں ہلکورے کھاتی۔ شام کلثوم اس وقت چونکی جب اسے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہائے بیٹا، میں بڑی دکھی ہوں، میں تجھے کیا بتاؤں، تو اپنی بیوی کے سہارے چھوڑ کر خود وہاں دبئی جا کر بیٹھ گیا اور وہ سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے، گھر کے کام کاج مجھ بوڑھیا سے کرواتی ہے، پھر بھی اسے چین نہیں ملتا تو مجھے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پر چھوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اختر کے بھیجے ہوئے پیسوں سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، کھانے پینے کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں دیتی، اور اگر میں کھانا مانگوں تو کہتی ہے اگر بھیک نہیں مانگی تو کھانا بھی نہیں ملے گا۔ کلثوم ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اختر تو اس کے شوہر کا نام تھا، اس کا مطلب تھا کہ ساجدہ بیگم اس کے شوہر سے بات کر رہی ہے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن ساجدہ بیگم فون کان سے لگائے اپنے بیٹے کے کان بھرتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ دبئی میں بیٹھا غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ کلثوم کی اتنی جرت کہ میری ماں سے سڑکوں پر بھیک منگوائے، میں یہاں پردیس میں کس لیے بیٹھا ہوں، تمہارے لوگوں کے لیے کمائی کرنے کے لیے ہی تو پردیس کاٹ رہا ہوں۔ جب میری ماں کو ہی اس عورت نے سکون نہیں دینا تو مجھے اس جیسی بدبخت عورت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ساجدہ بیگم مسکرا دی۔ کئی دنوں سے وہ اپنے بیٹے کا کان بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آج کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے فون کلثوم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لے، اختر تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا تو کلثوم نے کانپتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ اختر کا غصہ ویسے ہی تیز تھا، وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر دوسری جانب اختر آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ آخر تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میری ماں کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر دے؟ وہ بیچاری مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ آؤں، جہاں لاوارث والدین اپنی زندگی کے آخری دن گزارتے ہیں، اور یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں،
طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اختر نے دبئی میں بیٹھے بیٹھے چیخ چلا کر کہا تو کلثوم کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ ہکا بکا کبھی اپنی ساس کی شکل دیکھتی اور کبھی فون کی۔ اس کی ساس تو خوشی کے مارے اچھل ہی پڑی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ بیٹا اس حد تک اس کا دل خوش کر ڈالے گا۔ کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چل اٹھ، اب نکل میرے گھر سے۔ تیرا منحوس سایہ آخر کار میرے بیٹے کی زندگی سے نکل ہی گیا۔ اب میں اس کی دوسری شادی کروں گی اور تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی لاؤں گی۔ تو اپنا بوریا بستر باندھ اور اپنے غریب ماں باپ کے دروازے پر جا کے بیٹھ جا۔ ساس کی بات پر کلثوم خاموشی سے اٹھ گئی۔ نہ اٹھتی تو اسے پتہ تھا کہ ساس دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی۔ وہ تھی ہی ایسی۔ کلثوم کے والدین بے حد غریب تھے۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو مزدوری کر کے اپنا اور والدین کا پیٹ پالا پوسا کرتا تھا۔ کلثوم کو پتہ تھا کہ اگر وہ ان کے گھر جائے گی تو ان کے اوپر بوجھ بن جائے گی، لیکن بہرحال جانا بھی تو مجبوری تھا۔ اب وہ اپنے سسرال میں بھی تو نہیں رہ سکتی تھی نا۔ خاموشی سے پیکنگ کر کے وہ گھر سے باہر نکلنے لگی۔ تبھی سائدہ بیگم نے اسے آواز دی، کلثوم جاتے جاتے میرا بستر تو بناتی جا۔ میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں کہ میں یہ سب کام کاج کرتی پھروں۔ کلثوم نے پلٹ کر نفرت بھری نگاہ اپنی ساس پر ڈالی۔ بستر تو اس نے نہ بنایا، مگر وہ پلٹ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ خسر پھسر کرتی رہی اور جب باہر کو نکلی تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک چکور سا ڈبہ تھا۔ ساس وہ ڈبہ دیکھ کر چونکی۔ میرے بیٹے کا سامان کہاں لے کر جا رہی ہو مکار عورت؟ اس میں یقیناً زیورات چھپائے گئے ہوں گے، اس نے کہا، لیکن جوڑوں میں درد کی وجہ سے وہ اٹھ کر کلثوم کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ کلثوم نے جلدی جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے باہر کو نکل گئی۔ سائدہ بیگم کو تھوڑی بہت گھبراہٹ تو ہوئی۔ گھر کے کام کاج ان سے ہوتے نہ تھے۔ سارا دن کلثوم ہی ان کی خدمت کیا کرتی، لیکن کلثوم کی شکل وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی ان کا بیٹا دبئی سے فون کر کے کلثوم کا حال احوال دریافت کرتا تو حسد کی ایک تیز لہر سائدہ بیگم کے اندر چلی گئی، اور اسی حسد کی وجہ سے آج انہوں نے کلثوم کو طلاق دلوا ڈالی تھی۔ جیسے تیسے کام کاج تو کر ہی لوں گی، لیکن اس کلموہی کو دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے دوں گی، سائدہ بیگم نے سوچا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ کلثوم تو انہیں چار پائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا دیا کرتی تھی اور وہیں ان کے ہاتھ پاؤں دہلا دیا کرتی، لیکن اب انہیں سارا دن گھر میں مارا مارا پھر کر اپنے کام کاج خود کرنے پڑے تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے 2 دن گزرتے ہی اپنے بیٹے اختر کو فون کر دیا کہ وہ بدبخت تو مجھ غریب بڑھیا کو اس گھر میں چھوڑ کر تیرے گھر پر لات مار کر چلی گئی ہے۔ اب بتا یہ بوڑھی ماں کہاں جائے؟ میں اکیلی اس بڑے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، نہ ہی مجھ سے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ ماں کی بات پر اختر سوچ میں پڑ گیا۔ ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی ماں سے بے حد پیار محبت تھی۔ ماں کی خاطر ہی تو اس نے اپنی اچھی بھلی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دبئی میں اس کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا، کئی سپر سٹور تھے جن کا وہ مالک تھا۔ اس نے اگلے ہی دن ایک شیخ سے بات کی اور ماں کو لینے کے لیے پاکستان پہنچا۔ سائدہ کو یقین ہی نہ آیا کہ اس کی زندگی اتنی جلدی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس نے فون کر کے باقاعدہ کلثوم کو اطلاع دے دی، دیکھ اختر تجھے تو کبھی لینے نہیں آیا، لیکن میرے ایک فون کال پر بھاگا بھاگا چلا آیا ہے مجھے دبئی لے جانے کے لیے۔ تو سڑتی رہ اسی غربت بھرے گھر میں۔ میں اور اختر تو اب دبئی میں موج مستی کریں گے، وہاں میں اس کی دوسری شادی کروں گی۔ کلثوم اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر تڑپ کر رہ گئی، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اختر سائدہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں اس کی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر سائدہ کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اختر کی بڑی سی گاڑی میں گھومتی تو اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا، لیکن یہ ٹھاٹھ باٹھ بس چند ہی دنوں کی کہانی تھی۔ سائدہ کو دبئی آئے ابھی 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ جب ایک روز اختر گھبرایا ہوا گھر آیا۔ اماں، میرے سٹور کے خلاف کسی نے قانونی کارروائی کر ڈالی ہے، چونکہ میں غیر ملکی ہوں،
اس لیے میں ان لوگوں سے بھی لڑ نہیں سکتا۔ یوں لگتا ہے کہ سارا کاروبار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اختر کی بات پر ساجدہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو اس دولت اور عیش و عشرت کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اختر نے اپنے کاروبار کو بچانے اور سنبھالنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن وہ غیر قانونی طور پر اپنے سٹور میں منشیات بیچ رہا تھا۔ دبئی کی حکومت سخت تھی۔ انہوں نے جیسے ہی اختر کی حرکت کا پتہ چلایا، سارے کے سارے سٹور سیل کر دیے گئے تھے۔ اختر کے کچھ تعلقات تھے جن کی بدولت اسے دیر نہ ہو سکی، لیکن اب وہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ جیل نہ جانا پڑے اس لیے اس نے جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری وکیلوں نے اور پولیس والوں کو کھلا ڈالی تھی۔ ایک گھر تھا جسے بیچ کر اسے بہت سے معاملات سیدھ کر لیے، لیکن اب وہ دبئی میں نہیں رہ سکتا تھا۔ وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہر دوسرے روز پولیس اس کے گھر پر آ دھمکتی۔ ساجدہ کو تو اس ساری صورتحال سے بری طرح بکھلا گئی تھی۔ اب ماں، ہمیں پاکستان لے کر جانا پڑے گا، اختر نے کہا تو ساجدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لیکن بیٹا، وہاں جا کر تو کرے گا کیا؟ چھوٹا سا مکان ہے وہاں، یہ عیش و عشرت تو وہاں نہیں ملے گی، ساجدہ نے کہا۔ مگر اختر اب اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سب کچھ سمیٹ کر اگلے ہی دن واپس پاکستان پہنچا۔ دوسری جانب کلثوم طلاق کے بعد روتی تڑپتی والدین کے گھر جا پہنچی تھی، تو اس کی ماں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سب لوگ تو تیری قسمت پر رش کرتے ہیں کلثوم، تیرا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور اس قدر مال و دولت وہاں سے بھیجتا ہے، صرف ایک ساس کے ہوتے ہوئے آخر تجھے کیا تکلیف ہو گئی کہ تو روتی ہوئی ماں کے گھر آ گئی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تو کلثوم پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ گھر اب میرا گھر نہیں رہا۔ اماں نے میری دن رات کی خدمت کے باوجود بھی یہی کہا کہ میں ان کو بہت زیادہ دکھ تکلیفیں درد دیتی ہوں۔ میں ان کی خدمت نہیں کرتی، وہ بھوکی پیاسی دن رات پڑی رہتی ہیں، یہاں تک کہ کہا کہ میں سڑکوں پر ان سے بھیک میں منگواتی ہوں۔ اختر نے یہ سب سن کر مجھے طلاق دے ڈالی ہے۔ کلثوم کی بات پر اس کی بوڑھی ماں اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ جوان بیٹی طلاق لے کر واپس دہلیز پر بیٹھی تھی۔ ایسے میں بوڑھی ماں کے دل کو قرار کس طرح آتا؟ مسجد سے نماز پڑھ کر کلثوم کا باپ واپس آیا تو کلثوم نے اسے بھی اپنی طلاق کے بارے میں بتا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جھکی ہوئی کمر مزید جھک گئی تھی۔ گھر میں پہلے ہی فاقے چل رہے تھے۔ سارا گھر کا دار و مدار کلثوم کے ایک بھائی پر تھا، جو بیچارہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے محنت مزدوری کر کے اپنا اور گھر والوں کا خرچہ اٹھاتا تھا، اور کلثوم کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہ تھی۔ اس کی تو عدت کے روز ہی پورے نہ ہوئے تھے۔ شام کے وقت کلثوم کا بھائی جنید مزدوری سے واپس آیا تو کلثوم کو صحن میں پھرتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کلثوم تو کبھی کبھار کے لیے رہنے آتی تھی، لیکن آج اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اس نے ماں سے پوچھا تو وہ زاروں قطار رو پڑی تھی۔ کلثوم کو اس کے شوہر نے طلاق دے ڈالی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ ایک نئی قیامت تھی۔ جنید تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے پاس پیسے جمع کر رہا تھا کہ کسی طرح شادی کے اخراجات اٹھانے کے لائق ہو جاؤں تو شادی کر لیں، لیکن اب جہاں بہن کی ذمہ داری نے اسے اچھی طرح بتا دیا کہ وہ اتنی جلدی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ گھر میں خرچ بڑھا تو زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی پڑ گئی تھی۔ جنید کے گھر میں رکھے ہوئے پیسے دھیرے دھیرے کر کے لگنے لگے۔ کبھی کبھی وہ گھر والوں سے الجھ بھی پڑتا تھا۔ جوان بھائی کو اپنی وجہ سے ماں باپ سے لڑتے جھگڑتے دیکھ کر کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ بس جیسے تیسے کر کے اپنی عدت کے دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ محلے والے گھر آتے تو کلثوم کو وہاں دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتے۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق کیوں دے ڈالی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوئی ہوگی، شاید کردار کی اچھی نہ ہو اور اس کا شوہر دبئی میں رہتا ہو سکتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس نے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے ہوں، اور جب شوہر کو پتہ چلا تو ایسی عورتوں کو بھلا کہاں رکھا جاتا ہے؟ وہ
عورتیں کلثوم سے طلاق کا افسوس کرنے کے لیے آ گئی تھیں، اور جیسے ہی کلثوم ان کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھی تھی تو وہ دونوں سرگوشیوں میں آپس میں باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ کلثوم کا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ ارے سنا ہے اس کا شوہر اپنی بوڑھی ماں کو لے کر دبئی چلا گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آج کل وہ واپس آیا ہے۔ اس جیسی عورتیں ہر کسی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اتنا نیک لڑکا تھا کہ صرف اسی کی بدولت اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے۔ عورتیں کلثوم کے بارے میں ہی کہہ رہی تھی اور کچن میں چائے بناتی کلثوم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوئے چلے جا رہا تھا۔ انہی عورتوں کی زبانی اسے پتہ چل گیا کہ اختر اپنی ماں ساجدہ کو لے کر دبئی سے واپس آ گیا ہے۔ اس کی عدت مکمل ہونے والی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ عدت مکمل ہوتے ہی وہ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور کر لے گا۔ اختر واپسی سے تو آ گیا تھا دبئی سے، لیکن اب اس نے چھوٹے سے مکان میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کاروبار کچھ تھا نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی تعلیم تھی کہ وہ یہاں پر کوئی ملازمت اختیار کر لیتا۔ جمع پونجی تو ساری دبئی میں ہی لگ چکی تھی، اور وہ اٹھتے بیٹھتے پریشان رہنے لگا۔ تھوڑے بہت پیسے تھے، وہ روزانہ خرچ ہونے لگے۔ وہ سارا دن گلیوں میں جوتیاں چٹکاتا رہتا، اور جب وہ گھر واپس آ کر ماں سے کھانا مانگتا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتی۔ اختر کو بڑی حیرت ہوتی، اماں جب میں دبئی میں تھا تو کہتی تھی کہ کلثوم گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی، کھانا سارا تو بناتی تھی، گھر کے سارے کام کاج بھی تو کرتی تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تو کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا۔ روٹی بنانا تو کب کا بھول چکی ہے، اور سالن کیسے بنتا ہے اس کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ سارا دن گھر دھول مٹی سے اٹا رہتا ہے، گھر میں آنے والے کو جی نہیں چاہتا۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے تو سب کچھ جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اختر ماں پر برس پڑا تو ساجدہ بجائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے چیخنا چلانے لگی۔ ہاں تو یہ سب تیری غلطی ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اسے طلاق دے ڈال؟ اچھا بھلا یہاں رہتی تھی، کام کاج کرتی تھی، اب اس جیسی نے مفت کی نکرانی بھلا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ساجدہ کی بات پر اختر غصے میں آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس نے ایک روز وہ چکا دیا اور لپک کر کمرے کے اندر کو چلا گیا، اور اماں یہاں لکڑی کا ایک ڈبہ پڑا ہوا ہوتا تھا، جانے سے پہلے میں نے وہ ڈبہ بڑی حفاظت کے ساتھ کلثوم کے حوالے کر گیا تھا، لیکن وہ ڈبہ کہاں ہے؟ اختر نے کہا تو بیگم ساجدہ نے ان کی یاد دلایا کہ گھر سے جاتے وقت کلثوم نے اندر جا کر لکڑی کا ڈبہ اٹھایا تھا، اور وہ ڈبہ تو وہ کل ہی اپنے ساتھ لے گئی، کیونکہ اس ڈبے میں ایسا کیا تھا؟ کیا کوئی جائیداد تھی جو تم دونوں میاں بیوی نے مجھ سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی؟ ساجدہ بیگم برس پڑی، لیکن اختر بری طرح جھنجلا گیا۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کلثوم کہاں رہتی ہے، جہاں اس کے میکے والوں کا پہلے گھر تھا۔ وہ لپک کر اسی روز اس گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ دروازے پر ایک بہت بڑا سا تالا اس کا منہ چڑا رہا تھا۔ کلثوم کے میکے والے تو یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ وہ تو اپنے مکان میں رہتے بھی نہ تھے، کرائے کا گھر تھا، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا یا تنگی ہوتی تو وہ گھر بدل لیتے۔ شاید اب کی بار بھی انہوں نے گھر بدل لیا تھا۔ اختر اپنا سر پیٹتا ہوا واپس کو چلا آیا اور شدت سے اس لڑکی کے باکس کی طرف دیکھنے لگا، مگر ساجدہ کو کچھ بھی علم نہ تھا کہ لکڑی کا باکس، وہ ڈبہ کہاں ہے۔ نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے ہوئے اسے کئی مہینے گزر چکے، جیبیں خالی ہو چکی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ پورے دن میں ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل کام ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے مزدوری کا راستہ چنا، لیکن دبئی میں رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد اس کا جسم مزدوروں کا عادی نہ رہا تھا۔ جہاں بھی مزدوری کرنے جاتا وہاں لوگ اس کی ہٹ ڈرمی اور کاہلی کو دیکھتے، اور پھر دوسرے دن ہی اسے چاند روپے تھما کر اسے وہاں سے بھگا دیتے۔ اختر کا جی چاہتا کہ وہ زور زور سے رونے لگ جائے۔ اچھے بھلے بادشاہوں جیسی زندگی فقیروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اسے تو اپنی زندگی بدلنے کا بس ایک ہی موقع نظر آتا تھا کہ کہیں وہ اسے لکڑی کا ڈبہ واپس مل جائے تو میرے حالات بہتر سے بہترین ہو جائیں، اور وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا کہ کلثوم اس کے برعکس تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اپنی زندگی کی رو نہیں کی، بلکہ عدالت، مکمل
عدت مکمل ہوتے ہی اس نے محلے کے سارے اسکولوں میں نوکری کا پتہ کر لیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جلد اسے ایک بہت بڑے اسکول میں ٹیچر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا تھا۔ وہ ذہین تھی اور ہمیشہ سے ہی بہت محنتی بھی رہی تھی۔ جب اس نے پہلے ہی روز اسکول میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تو اسکول کا مالک بہت خوش ہو گیا تھا۔ اس کے یہاں آنے سے اسکول میں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ہمیں والدین کی طرف سے اچھی اچھی خبریں مل جل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارے اسکول میں ایک اچھا اضافہ ہیں۔ اسکول کے مالک نے انتہائی عزت و احترام سے کلثوم سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ ایک بہت بڑا اسکول تھا، یہاں سے ملنے والی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ گھر میں پہلے تو بھائی کی مزدوری سے آنے والی آمدنی سے گزارا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اب کلثوم ہر مہینے اسکول سے ہونے والی اچھی آمدنی جب گھر میں ماں کے ہاتھ پر رکھتی تو وہ بھی اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ گھر کے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگ گئے تھے، مگر ان بہتر ہوتے حالات میں کلثوم کا دل اکثر زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا تھا۔ اس سے مستقبل کے خطرے ستاتے رہتے تھے۔ اس کے کمرے میں سامان کے ساتھ لکڑی کا وہ ڈبہ بھی پڑا ہوتا جو آتے ہوئے وہ اختر کے گھر سے اٹھا لائی تھی۔ اس لکڑی کے ڈبے کو دیکھتے ہی اسے اپنا ماضی اور اپنا سسرال یاد آ جاتا تھا، اور اس کے چہرے پر خوشی غائب ہو کر پریشانی میں بدل جاتی تھی۔ ایک روز کلثوم تیار ہو کر سکول گئی تو سکول کا حال ہی خراب تھا۔ وہاں کام کرنے والے خاک روبوں کو بیماری نے آ کر گھیرا تھا۔ پورے سکول میں گرد اور دھول مٹی پھیل رہی تھی۔ دو چپڑاسی اور بھی تھے، لیکن ان کی ڈیوٹیاں سکول کے مختلف حصوں میں لگی ہوئی تھیں۔ کلثوم کا کام پڑھانے کے ساتھ ساتھ سکول کے انتظامات دیکھنا بھی تھا، اس لیے وہ آدھے گھنٹے کے قریب پریشان ہو کر پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی پرنسپل کو سکول میں گندگی اور خاک روب کی غیر موجودگی کے بارے میں بتا دیا۔ فکر مت کرو کلثوم، تمہاری بات 100% درست ہے۔ مجھے خاک روب نے پہلے ہی اپنا استعفیٰ دے دیا تھا، اس لیے میں نے نئے چپڑاسی کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ بس جلدی آنے والا ہے۔ تم اسے اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ پورے سکول میں کہاں کہاں صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ کلثوم نے حامی میں سر ہلا دیا اور دفتر سے باہر نکل کر آ گئی۔ پرنسپل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے اسے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے خاک روب تو آ گیا، لیکن کلثوم کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ پرنسپل نے خود ہی اسے سمجھا دیا کہ کس کس جگہ کی صفائی اسے کل صبح آتے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اگلے دن کلثوم وقت پر تیار ہو کر سکول پہنچی تو سکول چمک رہا تھا، اور خاک روب جو اپنا کام تندہی سے کر رہا تھا اس کی پشت کلثوم کو نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہ تھا، بلکہ جوان آدمی تھا، لیکن اس کی صحت انتہائی خراب رہنے لگی۔ کلثوم کو پشت سے دیکھ کر افسوس ہوا تھا، شاید یہ کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے۔ عام طور پر تو بوڑھے لوگ صفائی ستھرائی کا کام کاج کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہوتی ہے، لیکن یہ آدمی جوان ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ شاید بہت ہی مجبور ہوگا، کلثوم نے سوچا، اور پاس سے گزرتے ہوئے پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی تھی۔ دفتر میں کچھ دیر گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ اندر جو بات ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا ڈالے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بھی نہ بول پائی تھی۔ باہر نکلتے ہی اسے ایک اور جھٹکا لگ گیا۔ لمبے کوریڈور کے آخری سرے پر وہ خاک روب پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم صرف 5 منٹ انتظار کر لیجیے۔ میں نے کہا ابھی پوچھا لگایا ہے، میری صحت ایسی نہیں ہے کہ میں بار بار یہاں سے پوچھا لگا سکوں۔ اگر آپ 2 منٹ کے لیے رک جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاک روب کی بات پر کلثوم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا تھا، اور وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگ گئی تھی۔ یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن یہ وہ تو نہ تھا جسے اس نے ایک عرصہ پہلے دیکھا۔ وہ خاک روب کوئی اور نہیں بلکہ اختر تھا، اس کا اپنا شوہر جو دبئی میں راج سے کاروبار کر رہا تھا، لیکن آج ایک معمولی سی چپڑاسی کی طرح سکول کے فرش پر بیٹھا پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم حیرت کا شکار ہو گئی۔
خود وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، شاید اس لیے اختر نے اسے پہچانا نہیں، یا شاید گرتی صحت کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے اس کی سابقہ بیوی ہی گزر کر چلی گئی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے کلثوم وقت سے پہلے ہی چھٹی لے کر گھر کو واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ پرنسپل کے دفتر بھی نہ گئی۔ بڑی پریشانی سے وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں ٹہلنے لگ گئی تھی۔ بار بار اس کی نگاہ لکڑی کے اسی ڈبے پر جا کر ٹھہر جاتی جسے وہ اختر کے گھر سے لائی ہوئی تھی۔ شاید وہ اسے بھول بھی جاتی، لیکن آج سکول میں اختر کو انتہائی خراب حالت میں دیکھ کر اسے لکڑی کا ڈبہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ اختر کو سکول میں خاک روب کی نوکری کرتے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ تنخواہ ملنے کا وقت تھا۔ اس نوکری سے وہ خوش تو نہ تھا، لیکن اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ سائدہ کی چیخ و پکار کی وجہ سے وہ دن رات ذہنی اذیت کا شکار رہتے اور وہ اسے ایک منٹ بیٹھنے بھی نہ دیتے۔ سارا دن کھانے کی فرمائش کرتے رہتے۔ اختر اسکول کا کام ختم کر کے آتا تو گھر کے کام کاج میں جد آتا۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ماں نے کلثوم کے متعلق جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ایک لمحہ آرام نہ کرنے دیتی تو پرائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کر سکتی؟ بھلا اختر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس رخ پر چلے جا رہی ہے۔ ایک روز اس کی طبیعت کافی خراب تھی اور اس نے سکول سے چھٹی کر لی۔ تنخواہ ملنے کا وقت قریب تھا، لیکن آج چھٹی نہ کرتا تو کام کاج پر بھی نہ جا سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے چارپائی پر لیٹ کر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ کب تک یہاں لیٹا آنسو بہاتا رہے گا؟ اٹھ اور کچھ کھانے کو لاتے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تیری جیسی اولاد تو خدا کسی کو بھی نہ دے، سائدہ نے چیخ چلا کر کہا تو اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا، اور اسے پتہ تھا اگر ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہ لا کر دیا تو وہ چیختی چلاتی رہ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا، گھر کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اختر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی۔ لیکن جس کلثوم کو اس نے طلاق دے کر نکالا، یہ اسی کلثوم سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ڈری سہمی سی لڑکی تھی جو دن رات اس کی ماں کی خدمتیں کرتی رہتی تھی، لیکن یہ لڑکی جو اندر داخل ہوئی تھی یہ کوئی اور نہیں ہی تھی، بس شکل و صورت جیسی تھی۔ انتہائی خوبصورت ماڈرن لباس میں اور پورے اعتماد چال چلتی ہوئی وہ اختر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کلثوم تم؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ کلثوم مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہی باکس تھا، ڈبہ تھا جسے پچھلے لمبے عرصے سے وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ ڈبہ تم اپنے ساتھ لے گئی تھی نا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی تحفہ تو یہاں سے لے کر جانا ہی تھا۔ جب تم نے اپنی ماں کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دلوا لی ہے تو میرے پاس یہاں سے جانے کے لیے کرائے کے پیسے تک نہ تھے، اور اس وقت یہی لکڑی کا ڈبہ لے کر میں یہاں سے چلی گئی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس ڈبے کو تمہیں واپس کر ڈالوں۔ کلثوم کی بات سن کر اختر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ اندر سے ساجدہ نے بھی اس کی آواز سن لی اور وہ دوڑ کر باہر کو نکل آئی۔ مہنگے کپڑوں اور زیورات میں کھڑی کلثوم کو دیکھ کر وہ اندر تک جل بھن گئی تھی۔ کلثوم نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اختر کے حوالے کیا۔ اختر نے حیرانگی سے وہ ڈبہ کھولا۔ اندر سونے کے کئی زیورات اور نوٹوں کی گڈیاں موجود تھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم مسکرا دی۔ دبئی جانے سے پہلے تم نے اس ڈبے میں چند ہزار روپے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ جو رقم میں بھیجا کروں وہ اس میں رکھتی رہنا۔ جو پیسے تم بھیجتے وہ تو تمہاری ماں رکھ لیا کرتی، لیکن میں نادروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ اس وقت یہ ڈبہ میری اکلوتی اولاد دولت تھی جو تمہاری دی ہوئی تھی۔ آج جب میں اپنی زندگی میں خوشحال ہوں تو وہ چند ہزار روپے تمہیں سوچ سمیت واپس کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ کلثوم کی بات میں تلخی تھی۔ اختر شرمندگی سے پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، بھیگ گیا تھا۔ ساجدہ بھی حیرت سے کلثوم کو دیکھے چلی جا رہی تھی۔ کلثوم اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی اور اختر کو پہلی بار احساس ہوا کہ کلثوم کو چھوڑ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی ہے۔
محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آ گئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔